اسلام کی تبلیغ، قرآن کی حفاظت اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت سی حدیثیں سکھائیں۔ لوگ امام باقر علیہ السلام کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے اور آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ علم کے پیاسے دور دور سے امام کے پاس آتے تھے اور اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ اس لیے بنی امیہ کا ایک بادشاہ حشام بن عبد الملک امام سے بہت جلتا تھا۔ ایک مرتبہ حشام نے امام باقر علیہ السلام کو شام میں بلایا تاکہ لوگوں کے بیچ امام کو نیچا دکھا سکے۔ جب امام باقر علیہ السلام شام پہنچے تو حشام نے آپ سے تیر سے نشانہ لینے کے کمپٹیشن میں حصہ لینے کو کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ امام باقر علیہ السلام تیر چلانا نہیں جانتے ہوں گے اور اس طرح لوگوں کے سامنے انہیں نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ امام نے 3 تیر چلائے اور تینوں تیر بالکل نشانے پر لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور حشام اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ ایک سفر میں امام باقر علیہ السلام نے عیسائیوں کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں امام باقر علیہ السلام نے اپنے سوال و جواب سے اس عالم کو چپ کرا دیا۔ یہ خبر پورے شام میں پھیل گئی۔ حشام خود کو مسلمانوں کا حاکم سمجھتا تھا، اس لیے عیسائیوں پر امام باقر علیہ السلام کی کامیابی سے ناراض ہو گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں شام کے لوگ پہلے سے بھی زیادہ امام باقر علیہ السلام کے علم اور فضیلت کے بارے میں جان کر ان سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ اس لیے حشام نے امام باقر علیہ السلام کو ایک گفٹ بھیجا اور ان سے گزارش کی کہ آپ آج ہی شام چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ امام باقر علیہ السلام بہت ہی عقل مند اور صبر کرنے والے تھے، لوگوں کے برے سلوک، بری باتوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن ایک عیسائی نے آپ کے نام کو لے کر آپ کا مذاق اڑایا اور بولا، تم بقر یعنی گائے ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں میں باقر ہوں۔ عیسائی نے کہا، تم اس عورت کے بیٹے ہو جو کھانا بناتی تھی۔ امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا، کھانا بنانا ان کا کام تھا۔ اس نے کہا، تم اس عورت کے بیٹے ہو جو معاذ اللہ گندی باتیں کرتی تھی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو خدا انہیں معاف کرے اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے۔ وہ عیسائی آدمی امام باقر علیہ السلام کی اخلاق کو دیکھ کر اسلام کا عاشق ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ امام باقر علیہ السلام بہت محنتی تھے اور بڑھاپے میں بھی کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام باقر علیہ السلام ایک کھیت میں کام کر رہے تھے، تبھی کسی نے آپ کو کھیت میں